ڈین ہیں ڈپارٹمنٹ آف لا سینٹرل یونیورسٹی آف کشمیر سے. سر آپ کا خیر مقدمہ ہمارے اس پروگرام میں. شکریہ آپ کا اور باقی ساتھیوں کا مجھے بلانے کے لیے. شکریہ سر. آپ ہیں آصفہ بشیر, آپ ایک جرنلسٹ ہیں. میم آپ کا بھی خیر مقدم ہمارے اس پروگرام میں. بہت بہت شکریہ ہمیں آج انوائٹ کرنے کے لیے. سمجھتے ہیں جس کو ہم براؤزرز بھی کہتے ہیں, سرچ انجنز بھی کہتے جی ہیں, تو سرچ انجنز بھی وجود میں آ گئے جی, اور سرچ انجنز میں بھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا استعمال ہوا. ابھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس, میرا ماننا ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہیز دا پوٹینشیل ٹو ریپلیس مینی جابس. تو کیا لگتا ہے کون سی نوکریاں زیادہ خطرے میں ہیں, کون سی ملازمتوں کو زیادہ خطرہ ہے, اور اس سب کو ڈیل کرنے کے لیے سوسائٹی کو کیسے تیار کیا جا سکتا ہے؟ اقبال صاحب, میں ایک بات بتاؤں گی پہلے. نیم دا تھنگ وچ اے آئی کین ناٹ ڈو. ہر کوئی چیز ہمارے بچوں کے, جیسے سر نے ابھی کہا کہ چیٹ جی پی ٹی آیا ہے, آپ چیٹ جی پی ٹی پلس آیا ہے, اور بھی اس سے زیادہ بہت ساری ایسی ویب سائٹس بھی آئی ہے, ایسے فارمز بھی آئے ہیں. چیٹ, یہ جو اے آئی ہے, اس نے سارا کچھ ایک ریولیوشن آیا ہے پورے ورلڈ میں. آج اگر آپ بات کریں, آج تک کی بات کریں, آج تک میں ایک ورچوئل اینکر ہے اور وہ اے آئی ہی ہے. وہ ایون ہماری نوکری ابھی خطرے میں ہے. پہلے کہا گیا تھا کہ جو بلو کالرز ہیں ان پہ یہ اے آئی, ہاں پہلے بلو کالر والوں کی جاب چلی جائے گی, بٹ جو جب سے اے آئی آیا ہے اس نے سب سے پہلے وائٹ کالر والوں کی جابیں چھین لی ہیں. آپ 1000 اگر ہم مین پاور کی بات کریں, 1000 مین پاور ختم کر کے سیکنڈز میں آپ کو جواب ملتا ہے. کہاں سے؟ چیٹ جی پی ٹی سے, اے آئی سے. اے آئی میں ایڈوانٹیجز بھی بہت ہے, ڈس ایڈوانٹیج بھی ہے, امپیکٹ بھی بہت, میں کہہ سکتی ہوں بہت اچھا امپیکٹ ہے. اچھا امپیکٹ یہ ہے کہ ہمیں جو ٹائم کنزیومنگ ہوتا تھا پہلے, جیسے سپوز میں اپنے فیلڈ کی بات کروں, ہمارے فیلڈ میں پہلے ہم گراؤنڈ زیرو پہ رپورٹ کرنے کے لیے جاتے تھے, وہاں سے ہم رپورٹ کلیکٹ کرتے تھے, پھر ہم اپنی اسٹوری آگے دیتے تھے, وہ پھر ایگزیکیوٹ ہوتی تھی, پھر ایٹ دا اینڈ اٹ واز ٹائم کنزیومنگ, اور اس کے بعد کیا ہوتا تھا, پھر ہم دیکھتے تھے کہ یہ اس میں کوئی غلطی مت ہے, ہمیں کب یہ شائع کرنی ہے. لیکن آج آپ جیسے ہی کوئی بھی, جیسے سر نے ابھی کہا چیٹ جی پی ٹی, آپ ایک سٹوری ڈال دیں. جیسے ریسنٹلی ہمارے نریندر مودی ملک کے پرائم منسٹر آئے تھے زیڈ موہر ٹنل کا افتتاح کرنے کے لیے. خالی ہم نے یہ میں نے خود سے ٹرائی کیا, میں وہ باتیں, میں وہ فیکٹس آپ کو بتاؤں گی جو میں نے خود سے ایکسپیرینس کی ہیں. ایک سٹوری ہم نے ڈالی کہ وہاں پر کیا ہوا, پورا ہر ایک لائک جو نیوز پیپرز ہے, جو بھی کوئی میڈیا سے کوئی بھی فارم ہے, سب کے حوالے وہاں پر آئے اور وہی ہم کاپی پیسٹ کر کے آگے فارورڈ کرتے ہیں, اور سب نے وہی فارورڈ کر دیا. جیسے کہ آپ نے کہا کہ پہلے کہا جاتا تھا کہ بلو کالر جابس چلی جائیں گی, پھر اس کے بعد وائٹ کالر جابس, پہلے تو وائٹ کالر جابس ہی اب جا رہی ہیں نا, ٹھیک الٹا ہو رہا ہے. جی بالکل, پہلے وہ جا رہی ہیں. ایسے ہی پرسوں ایک آرٹیکل دیکھا تھا میں نے, ایک بلاگ دیکھا تھا, وہاں پہ ایک پکچر دیکھی تھی میں نے ایک ماڈل کی, تو وہ اے آئی نے بنائی ہوئی تھی, کیونکہ وہ ماڈل کہیں ایگزسٹ نہیں کرتی ہے, اے آئی کی بنائی ہوئی تھی, اور اتنے اچھے سے اس میں اتنا اچھا فوٹوگراف تھا, فل ایچ ڈی تھا. تو اس میں کیا ہوا, مجھے لگتا ہے کریٹو جابس کو بھی خطرہ ہے, کیونکہ ویسی پکچر لینے کے لیے آپ کو پہلے ایک فوٹوگرافر اچھے سے اچھا ہائر کرنا پڑے گا, جو دن کے کم سے کم 50,000 روپے لیتا ہوگا, تو اس کی جاب بھی تو چلے گی. پھر ڈیزائنر, جو کپڑے جس طرح کے لگے تھے یا باقی چیزیں, وہ بھی نہیں رہی. اور اس طرح سے مجھے لگتا ہے کریٹو جابس پہ بھی اب اس کا دھیرے دھیرے اثر ہو رہا ہے, یہ ساری چیزیں بھی آ رہی ہیں. ایک ڈس ایڈوانٹیج یہ بھی, ایڈوانٹیج کی بھی میں بات کروں گی, اس بارے میں آگے ہم بات کریں گے ایڈوانٹیج پہ. فی الحال اسی طرح جو ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس ٹرینڈ بندہ ہونا چاہیے, اور اس کو کوئی ریپلیس نہیں کر سکتا ہے. کوئی بھی آپ چیز لے لیجیے, پہلے یہ اسٹڈی آئی ہے, انہوں نے اب فیصلہ کر دیا ہے کہ دے ول انویسٹ 104 ملین یوروز کتابیں واپس لانے کے لیے. سمجھ رہے ہیں آپ, تاکہ وہی پرانا ایڈوانٹیج کی ہم بات کریں. میں کہنا چاہتی تھی آپ کو 2016 میں اے آئی کی میں بات کر رہی ہوں, اے آئی سے کتنے ایڈوانٹیج ہمیں ملے ہیں. نو ڈاؤٹ کہ ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہیں, وہ تو ہر کسی میں ہوتے ہیں, رب العزت بھی ہیں, شیطان بھی ہیں, ہے نا, ہمیں گمراہ کرنے کے لیے. تو ہر ایک چیز میں اپوزٹ ہوتا ہی ہوتا ہے. 2006 میں ایک کیس دیکھا گیا کیرلا میں. کیرلا میں ایک بچی کا ٹوین بچے ہیں, 17 دن کے ہیں, اور ان کی مدر, ان کا مرڈر ہو جاتا ہے. سسپیکٹڈس کو سسپیکٹ کیا جاتا ہے, اور اس کے بعد وہ بھاگ جاتے ہیں. آج 19 سال کے بعد ان کو پکڑا
किसने? एआई ने। सीबीआई ने उनको पकड़ा, सीबीआई ने उन्हीं के वो पुराने फोटोग्राफ्स एआई में डाले, टूल्स चेंज किए, उनकी एज डाली गई, ये कैसे दिखते होंगे, और वही एक फोटोग्राफ उनको कहाँ पे मिला? फेसबुक पे मिला। फेसबुक पे एक शादी की एक पिक थी, वहां पे वेडिंग फोटोज में उनको एक फोटो डिटेक्ट हुआ, 90% सेम उसके साथ मैच हो रहा था। तो फिर वो जब सीबीआई पौंडीचेरी पहुंची, पौंडीचेरी में उस शख्स को जब पकड़ा, एग्जैक्टली वही शख्स था, और उसी शख्स की वजह से दूसरा बंदा भी पकड़ा गया 19 साल के बाद। हाँ, 19 साल के बाद, जस्ट बिकॉज ऑफ एआई। तो ये एक एडवांटेज है, बहुत सारे एडवांटेज है। आप अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें, डिसएडवांटेज भी ये है कि इटली की प्राइम मिनिस्टर है, वो एलन मस्क के साथ एक मिले थे कहीं पे, हैंडशेक किया था, हाय हेलो किया था, जैसे हम करते हैं। तो उनकी पिक को लिया गया था थ्रू एआई, और उसको गलत तरीके से रिप्रेजेंट किया था, नाशाइस्ता तरीके से रिप्रेजेंट किया था। फिर एलन मस्क ने खुद ही बोला था कि एआई इज मोर डेंजरस देन न्यूक्लियर। मैं पेसिमिस्टिक नहीं हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके। जी, आपसे जानना चाहेंगे, आप मीडिया के फील्ड से वाबस्ता हैं, जर्नलिस्ट हैं, आपकी फील्ड में मीडिया में क्या अभी है, क्या रोल प्ले कर रहा है, किस तरह? रेवोल्यूशन, एज अर्ली आई सेड, रेवोल्यूशन आया है। हमारा टाइम कंज्यूम जो होता था, अब हमारे पास अगर हमें 1 घंटे 2 घंटे लगते थे, वो सेकंड्स में वो काम हो रहा है। आर्टिकल्स लिखने में हमें थंबनेल्स बनाने होते हैं, या हमें कोई भी काम होता है, सेकंड्स में हो जाता है। जैसे कि मैडम ने कहा कि एडिटिंग हो जाती है, विद इन नो टाइम हो जाता है। अब मेरा ये मानना है कि देखिए, अब आप ये नहीं कह सकते हैं कि बस इसको बंद करें एआई को। एआई, हाँ, एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है। अब हमारे यूनिवर्सिटीज में, हमारे स्कूल्स में ये एक सब्जेक्ट होना चाहिए अब एआई का, ताकि अब हमें आना चाहिए चलाना कि हमें यूज कैसे करना है एआई का। हाँ, ठीक है, डिसएडवांटेज है, गलत तरीके से भी कर सकते हैं, इसमें साइबर पुलिस भी अपना रोल अदा कर सकती है, ताकि अगर इसकी वजह से कोई किसी का फोटो लीक हो जाता है, उस शख्स को पकड़े, और इस पे भी कोई ना कोई सेक्शन लगना चाहिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से ही मुझे लगता है हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन जब हमें प्रॉपर नॉलेज हो, और प्रॉपर, सपोज मुझे प्रॉपर नॉलेज नहीं है, लेकिन मेरे कॉलेज, मेरी यूनिवर्सिटी में जब मुझे सिखाए गए, तो डेफिनेटली मैं सीखूंगी। जो रोबोट्स है, जो मशीन्स है, वो तब हम पे हावी नहीं हो सकते हैं जब तक हम उनको कमांड नहीं देंगे। ये कमांड हम दे सकते हैं, और वो हम तब दे सकते हैं जब हमारे सब्जेक्ट्स में ऐसा हो, जब हमारी यूनिवर्सिटीज एक अलग से एक सब्जेक्ट रखे एआई का। मेरा ये मानना है। प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम को पहुंचता है, अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। अल्लाह हाफिज।